دنیا کی تیز ترین طلاق کبھی سنی ہے آپ نے؟ میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ واقعہ ہے کویت کا۔ لڑکی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پہنچتی ہے قاضی کے پاس، اور لڑکا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پہنچتا ہے قاضی کے پاس۔ وہاں پہ نکاح نامہ رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اور 2 دن بعد ان کا ولیمہ تھا۔ لو جی، لڑکی نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، لمبا سا گون پہنا ہوا تھا وائٹ، اور لڑکے نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ وہاں پہ وائٹ ڈریس پہنتے ہیں پورے عرب میں ہی۔ یہ تو لال آندھی کا رواج ہے نا، یہ پاکستان انڈیا میں ہے، ایشیا میں ہی ہے۔ تو لڑکی رجسٹر ہوتا ہے، نکاح نامہ سائن کرتی ہے، لڑکا بھی سائن کرتا ہے۔ وہ قانونی طور پہ دونوں میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ سب مبارکباد دیتے ہیں، لڑکی لڑکا باہر نکلتے ہیں، لڑکا لڑکی کو پھول گفٹ کرتا ہے، اور ساتھ اور گفٹ ہوتے ہیں وہ دیتا ہے۔ دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے اتر رہے ہوتے ہیں۔ جو قاضی کا آفس تھا نا عدالت کے باہر، وہاں پہ سیڑھیاں تھیں، کچھ 10 ایک سیڑھیاں تھیں، اسے اتر کے روڈ پہ جانا تھا۔ اب لڑکی لمبا سا گون پہنا ہوا ہے، 5 ایک سیڑھیاں اتر جاتی ہے لڑکی، اور 5 ایک سیڑھیاں باقی ہوتی ہیں، تو اس کا جو گون ہوتا ہے اس کے اپنے پاؤں میں پھنس جاتا ہے، اور پاؤں اس کا بینڈ ہوتا ہے۔ لڑکی نے ویسے بھی ہیل پہنی ہوتی ہے، وہ رڑکتی ہوئی گرتی ہوئی نیچے پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا شوہر ہے، بجائے اس کو بچانے کے وہ ہنسی جاتا ہے اور وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، پیچھے جاتا نہیں ہے، اور پیٹ پکڑ لیتا ہے اور ہنسی جاتا ہے زور زور سے۔ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، عام طور پہ دیکھا ہوگا کہیں چنگچی میں لوگ بیٹھے ہو نا، تو چنگچی اٹھ جاتی ہے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گر جائے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کیسا شوہر ہے میرا، بجائے مجھ کو بچانے کے لیے میرے پیچھے دوڑتا، وہیں بیٹھ کے ہنسی جا رہا ہے، یہ زندگی میں کیا میرا ساتھ دے گا۔ اتنا غصہ آتا ہے، اٹھ کے بھاگتی ہے قاضی کے پاس، میں اسے طلاق لوں گی۔ وہ لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے، وہ لڑکی ہاتھ چھڑا کے نا قاضی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ قاضی سے جا کے کہتی ہے مجھ کو اسے طلاق چاہیے۔ قاضی کہتا ہے کہ مذاق سمجھا ہوا ہے، ابھی آپ کا جو نکاح ہم نے پیپر پہ لکھا ہے، اس کو ہم نے کمپیوٹر میں انٹر کرنا ہے، اس کے بعد سسٹم ہوتا ہے، اور آپ طلاق لینے آ گئے ہیں، مذاق سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ کہتی نہیں، بس مجھ کو طلاق چاہیے۔ لڑکا وہاں پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، سوری کر رہا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، پر لڑکی نے ایک بات نہ سنی۔ لڑکی میں برداشت ہی نہیں تھا۔ لڑکی قاضی سے کہتی ہے یہ میرا شوہر ہے، میں وہاں پہ گر گئی تھی، بجائے مجھ کو بچانے کے وہاں بیٹھ کے ہنس رہا ہے، کہ زندگی میں میرا کیا ساتھ دے گا۔ قاضی کہتا ہے دیکھا آپ کا آپس کا معاملہ ہے، باہر بیٹھ کے ڈسکس کریں، اور ابھی ویسے بھی لنچ ٹائم ہو گیا ہے، لنچ کے بعد آنا، اور اس سے پہلے ایک کیس ہے، پہلے وہ میں نے سولو کرنا ہے۔ اب میاں بیوی جو اس کے رشتہ دار، وہ رشتہ دار اس کے کہتے ہیں لڑکی کے تم نے بہت اچھا کیا، اس کو تم پہ ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ لڑکی بھی کہتی ہے ہاں اس کو مجھ پہ ہنسنا نہیں چاہیے تھا، بڑی غلطی کر دی اس نے۔ اب لڑکے رشتہ دار کہتے ہیں تم کیوں اسے معافیا مانگ رہے ہو، ہاتھ جوڑ رہے ہو، وہ جاتی ہے جائے، ایک نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، وہ رشتے ہیں تمہارے لیے۔ لڑکا اور لڑکی ہو سکتا ہے آپس میں مل جائیں، پر جو رشتہ دار تھے نا ساتھ، لڑکی کے رشتہ دار اور لڑکے کے رشتہ دار، انہوں نے وہاں کھپ ڈال دی، ہاں طلاق ہی لینی ہے۔ اور سب جا کے کینٹین میں بیٹھ گئے، کہ کینٹین میں بیٹھیں گے، جب قاضی دوبارہ بلائے گا تو وہاں پہ ہم چلے جائیں گے۔ اب کینٹین میں بیٹھے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں ایک ٹیبل کے ایک طرف لڑکی بیٹھی ہے اور دوسری طرف لڑکا بیٹھے ہیں۔ اب لڑکی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ تم کو طلاق تو چاہیے تھی، پر تم نے مجھ پہ الزام بہت گندا لگوایا، یہ دوسرا کیس ہے۔ وہ سن رہے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ لڑکی اپنے شوہر سے کہتی تم نے مجھ پہ اتنا گندا الزام لگایا، میں بچے لوں۔ لڑکا کہتا ہے ہاں یہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، 2 سال سے کیس چل رہا تھا، تو آخر میرے وکیل نے کہا تھا کہ یہ الزام لگاؤ، اس پہ بڑا جون سا نا روب پڑے گا کیس میں۔ پر لڑکا کہتا ہے تم نے تو مجھ کو الزام لگایا تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، شراب پی کر تمہیں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے ہاں یہ تو میری غلطی ہے، مجھ کو وکیل نے کہا تھا یہ بولنے کو، یہ مجھ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، تم تو بہت اچھے ہو، کبھی مجھ پہ اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور نشہ تو دور کی بات ہے، تم نشہ گلی میں نہیں جاتے۔ پھر لڑکا کہتا ہے کہ نا تمہیں لگتا ہے اپنا خیال نہیں کرتی، تمہارا پیٹ باہر نکل رہا ہے، ڈائٹ نہیں رکھ لیتی صحیح سے۔ لڑکی کہتی ہے آپ بھی لگتا ہے انہیل اب استعمال نہیں کرتے ہوئے، آپ کا استھما کا مسئلہ کیسا جا رہا ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ نا تم تھی تو انہیل لے آتی تھی، اب میں کبھی بھول جاتا ہوں، کبھی نہیں ہوتا، کبھی بہت دقت ہوتی ہے۔ لڑکی نا اتنے میں چائے منگاتی ہے، وہ چائے پی رہی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، اور چائے کا کپ ہوتا ہے پیپر کا، اس کو دباتی ہے۔ سامنے شوہر بیٹھا تھا، غصہ تھا اس کا، آج طلاق فائنل ہو گئی تھی ان کی، بس سائن کرنے باقی تھے۔ تو پیپر کا وہ دبایا نا زور سے، تو چائے ساری ہاتھ پہ گر گئی۔ لڑکی نے سی کیا، جو اس کا شوہر تھا نا
وہ بھاگا اور ٹیشو نکال کے اس کو ہاتھ صاف کیا. زیادہ نہیں چلا, کچھ میڈیسن لگاؤں کچھ؟ کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے, ہو گیا, بس ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اتنے میں جناب وہ بیٹھے ہیں سامنے. وہ کہتا ہے لڑکا کہ نا میں نے طلاق کے بعد نا قاضی نے کہا کہ تم کو نا میں نے 1,00,000 درہم دینا ہے. تو لڑکی کہتی ہے ہاں وہ تو ہے, پیسے ہیں تمہارے پاس؟ لڑکا کہتا ہے میرے پیسے تو نہیں ہے, میرا جو شہر والا گھر ہے نا وہ میں تمہارے نام کر دوں گا. لڑکی کہتی ہے وہ تو بہت مہنگا ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہماری ایک بیٹی ہے جو تمہارے پاس رہے گی, کل کو وہ بڑی ہوگی اس کے کام آ جائے گا. کہتی ہے ٹھیک ہے. لڑکی کہتی ہے اس کا مطلب ہے تم پیسے نہیں دو گے جو ہر مہینے لڑکی کو پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے نہیں نہیں پیسے میں دوں گا. باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو سب باقی ہیں دیکھ رہے ہیں. اب اتنے میں نا دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ تم کو نا مجھ کو تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, بس بہت غلطی ہو گئی. لڑکی بھی کہتی ہے مجھ کو بھی آپ کے اوپر سینڈل نہیں پھینکنی چاہیے تھی, نہ میں سینڈل پھینکتی ہوں یہاں تک بات پہنچتی. اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. تو لڑکا کہتا ہے کیا ہم دوبارہ ایک نہیں ہو سکتے؟ لڑکی کہتی ہے آج آپ کو خیال آیا 2 سال کیس لڑنے کے بعد, وکیلوں کی فیسیں دینے کے بعد؟ لڑکا کہتا ہے چلو دیر سے بھی خیال آیا, آ تو گیا نا. لڑکی اٹھ کے اس کے پاس آتی ہے, لڑکا اٹھ کے اس کے پاس جاتا ہے, دونوں راستے میں ملتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں, اور لڑکی لڑکے کو اور لڑکا لڑکی کو گلے لگا لیتا ہے. ان کے رشتہ دار بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بینچوں پہ. وہ دیکھتے ہیں حیران پریشان, ہم یہاں کی طلاق کرانے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ جناب آپس میں صلح کر لی ہے. اور وہ جناب سب سے اتنی دیر میں لنچ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. قاضی کے پاس سے آواز آتی ہے جو لڑکا لڑکی پہلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بلاؤ. وہ لڑکا لڑکی اندر جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم کو کیس ختم کرنا ہے, ہم کو طلاق ڈیورس نہیں چاہیے. قاضی کہتا ہے مذاق ہے, 2 سال سے کیس لڑ رہے ہو, اب کہتے ہیں کیس عدالت میں آگے کہہ رہے ہو کہ نہیں اب صحیح سب کلیئر ہو چکا ہے, بس صرف سائن کرنے آپ لوگوں نے. کہتے ہیں ہم نے سوچ لیا ہے. قاضی بڑا خوش ہوتا ہے, دونوں کو ٹھیک ہے جی کیس ڈسمس کر دیتا ہے. وہ میاں بھی خوشی خوشی باہر آ جاتے ہیں. اب قاضی بلاتا ہے ان دونوں کو جو سب سے تیز ترین طلاق ہونی تھی. ہاں بھائی بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی کہتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. قاضی سر پڑ کے بیٹھ گیا, کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ابھی شادی ہوئی, ابھی طلاق کے لیے آگے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی کہتی میری آنکھیں کھل گئی ہیں, میرے شوہر نے مجھ سے کتنی بار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے, میں ہی سنگ دل تھی, پتھر دل ہو گئی تھی, اس کی معافی کا خیال نہیں کیا. ہنسی نکل جاتی ہے, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اسے قطع طلق کر جائیں. میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں, ہم نے کوئی کیس نہیں کرنا طلاق کے بارے میں. شوہر بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو پھر گود میں اٹھا کے سیڑھیوں سے نیچے اتارتا ہے, گاڑی میں جا کے بٹھاتا ہے. زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملے ہو جاتے ہیں, وہ اگر آپ لوگ 2 بندے آپس میں سولو کر لیں گے نا تو کسی تیسرے بندے کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. تیسرا بندہ میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے نا وہ بندہ نہیں شیطان ہوتا ہے. کبھی بھی میاں بیوی کا جو معاملہ جب 4 لوگوں میں پہنچتا ہے نا تو کوئی بھی نہیں چاہتا حل نکلے اس کا. سب چاہتے ہیں وہ پچھلی قدورتیں نکالتے ہیں, ان کی تو طلاق ہونی چاہیے, انہوں نے بڑی آخر اٹھائی ہوئی تھی. تو یہ ہے سٹوری ساری تیز ترین طلاق کی. سبق حاصل کیا کریں. کسی کے معاملے میں اگر آپ حل نہیں نہ کر سکتے تو اس کو بگاڑ پیدا مت کریں. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.